بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ عورتوں کو ایام میں چھپ کر کھانے کی اجازت کی علت کیا ہے جبکہ دیگر کو نہ کھانا واجب ہے، یا دیگر بھی چھپ کر کھا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، شرعی مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض یا نفاس روزے کی حالت میں آ جائے یا ویسے اس کو آ رہا ہے، اگر روزے کی حالت میں آ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا ویسے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ کہ یہ منافی ہے، روزہ کے خلاف ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس صورت میں روزہ رکھنا جائز ہی عورت کا نہیں ہے۔ تو اب رہی بات کہ عورت کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی، عورت بالکل کھا سکتی ہے، چھپ کر بھی کھا سکتی ہے اور سب کے سامنے بھی کھا سکتی ہے۔ چھپ کر کھانا عورت کے لیے کوئی لازم نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ ایسی عورت چھپ کر کھائے تاکہ جو اس کا پوشیدہ عذر ہے وہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ رہی بات دیگر لوگوں کی، مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر وہ کلی کر رہا تھا اور غلطی سے روزہ یاد تھا، اور روزہ یاد ہونے کے باوجود غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن جس کا روزہ ٹوٹا ہے غلطی کی وجہ سے، دن بھر اس پر روزہ دار کی طرح بھوکا پیاسا رہنا واجب ہے، جبکہ حیض و نفاس والی عورت ہے اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا واجب نہیں ہے۔ اس کی علت آپ نے پوچھی ہے، ایک تو واضح جو سی بات ہے وہ یہ ہے کہ حیض و نفاس یہ روزے کے منافی ہے، تو جب حیض و نفاس روزے کے منافی ہے تو روزہ دار سے مشابہت اختیار کرنے کے بھی یہ بالکل منافی ہے، لہذا اس پر امساک واجب نہیں ہے۔ یعنی جب حیض و نفاس والی عورت خود روزہ نہیں رکھ سکتی تو پھر روزہ داروں سے مشابہت کا حکم بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ الجوہرۃ النیرہ جو شرح مختصر القدوری ہے، اس کے جلد اول صفحہ نمبر 349 مکتبہ رحمانیہ کی یہ شائع شدہ ہے، کتاب الصوم ہے۔ اس کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ جو حیضہ عورت ہے وہ حیض کی حالت میں مشابہت اختیار نہیں کرے گی۔ وجہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِتَحَقُّقِ الْمَانِعِ مِنَ التَّشَبُّهِ، کیونکہ مشابہت کو منع کرنے والی چیز ثابت ہے، اس کی وجہ سے یہ مشابہت اختیار نہیں کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیض ہے، وہ شرعی عذر ہے، مینسز ہیں، کہ وہ مشابہت جب اصل روزہ سے روکتے ہیں وہ تو مشابہت سے ضرورتاً وہ مشابہت سے بھی روکیں گے، لازمی بات ہے، لہذا عورت یہ اس کو اختیار نہیں کرے گی، وہ دن بھر بھوکا پیاسا نہیں رہے گی، وہ بالکل کھا سکتی ہے، اعلانیہ بھی چھپ کر بھی، لیکن چھپ کر کھانا افضل ہے، جیسا کہ بہار شریعت جلد اول حصہ پنجم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اصول فتاوی شامی جلد 3 کے صفحہ نمبر 440 پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی مطبوعہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ان کے اندر ایک اصول لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَارَ فِي آخِرِ النَّهَارِ بِصِفَةٍ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْهَا لَلَزِمَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَایَةِ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو دن کے آخر میں اس حالت پر ہو کہ اگر دن کے ابتدا میں وہ اس حالت پر ہوتا تو اس پر روزہ لازم ہو جاتا، تو ایسے شخص پر امساک واجب ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ جیسے حیض و نفاس والی عورت ہے، شروع میں اس کو حیض آ رہا تھا، لیکن دن 11 بجے اس کا حیض ختم ہو گیا اور وہ پاک ہو گئی، اب یہ روزہ تو نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا نام ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 11 تک تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا اور 11 کے بعد روزہ رکھ لے، روزہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غروب آفتاب تک بھوکی پیاسی رہے گی، اس پر مشابہت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اصول کے تحت یہ آتی ہے کہ اب اس کے دن کے آخر میں وہ حالت ہے کہ اگر یہی حالت دن کے ابتدا میں ہوتی تو اس پر روزہ لازم ہو جاتا، یعنی اگر دن کے ابتدا میں یہ پاک ہوتی تو اس پر اس دن کا روزہ لازم ہو جاتا،
لیکن دن کی ابتدا میں وہ حالت نہیں تھی، دن کے آخر میں وہ حالت بنی ہے پاکی والی، تو لہٰذا اب اس پر امساک واجب ہو جائے گا۔ روزہ داروں سے مشابہت کی وجہ سے کھانا پینا اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس پر واجب ہے کہ یہ بھوکی پیاسی روزہ دار کی طرح غروب آفتاب تک رہے۔ لیکن اگر عورت کو حیض آ جاتا ہے وہ دن میں 10-11 بجے، تو اب اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اب اس پر امساک بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کی وہ حالت نہیں ہے کہ جس حالت میں روزہ واجب ہوتا ہے، تو اس لیے اب اس پر روزہ داروں کی مشابہت واجب نہیں ہے اور دن کا بقیہ ایسا یہ کھا پی سکتی ہے، یا ویسے حیض آ رہے ہیں تو حیض کے دنوں میں بھی کھا سکتی ہے، اعلانیہ بھی کھا سکتی ہے، چھپ کر بھی کھا سکتی ہے، جیسا کہ جوہرہ کے اندر فرمایا کہ ایک بعض فقہا فرماتے ہیں کہ چھپ کر کھائے گی، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اعلانیہ کھائے گی، کھا سکتی ہے، اور صدر شریف فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھائے۔ ایک تو علماء کا اختلاف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حیا بھی ہے، پردہ بھی ہے، کہ لوگوں پر اس کا جو پوشیدہ عذر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔